بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کیا ہے؟ مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے بانیت اعتکاف ٹھہرنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے فرمایا۔ جب آپ کی عمر کا آخری حصہ تھا تو آپ کثرت سے اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ دنیا میں ہر قوم کی اعتکاف کرنے کی عبادت رہی ہے مختلف طریقوں کے ساتھ، جسے قرآن کریم میں ارشاد ہے فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، وہ بھی بتوں کے سامنے ادب سے بیٹھتے تھے۔ تو اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر ہم نے خود کو عبادت کے لیے باؤنڈ کرنا ہے تو وہ صرف اللہ کے لیے کر سکتے ہیں، وہ بھی مسجدوں میں، جسے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو امت فالو کر رہی ہے۔ اس عبادت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان پورا سال دنیا کے کاموں میں مصروف رہتا ہے، وہ سال کے کچھ دن اللہ کی رضا کے لیے نکالتا ہے، اور اللہ کو یہ عمل بہت محبوب لگتا ہے کہ اتنی مصروفیتوں کے باوجود جب لوگ دنیا کی عیش و عشرت میں مگن ہیں اور میرا بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میرے لیے میرے گھر میں آ کر رک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ، جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے، جب تک آپ مجھے سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق نہیں دیں گے تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اعتکاف کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ سب سے بڑی فضیلت جو حدیث میں بیان ہے کہ مشرق اور مغرب میں جتنا فاصلہ ہے، آسمان اور زمین میں جتنا فاصلہ ہے، اتنا اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے اس بندے کو دور کر دیتے ہیں۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس میں ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک سنت کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، جو کام انہوں نے کیا ہم بھی وہی کرتے ہیں، جسے قرآن کریم میں آتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں اسوہ حسنہ ایک اچھا نمونہ ہے، جیسے انہوں نے زندگی گزاری تم بھی ایسے ہی گزارو۔ تو اعتکاف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا ہی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک ہر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے عبادت کے لیے، خوب محنت کرتے اور اپنے کمر کو کس لیتے۔ مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے بانیت اعتکاف ٹھہرنا ہی اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف کی نیت اس طرح کرے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں نیت اعتکاف کرتے ہوئے بیٹھتا ہوں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت موقدہ ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کی 20 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مرد کا مسجد کے اندر اور عورت کا گھر کے اس حصے کے اندر جو اس نے نماز کے لیے مختص کر لیا ہے، نیت اعتکاف کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے، اور 29 رمضان المبارک کے چاند کے بعد یا 30 رمضان المبارک کے چاند کے بعد غروب کے بعد مسجد یا گھر کے اس حصے سے نکل سکتے ہیں۔ اگر 20 کو غروب آفتاب کے بعد مسجد میں داخل ہو جائے یا اپنے اس گھر کی جگہ میں داخل ہو جائے تو اعتکاف سنت ادا نہیں ہوگا۔ معتکف اس بات کی بھی نیت کرے کہ میں اعتکاف کر رہا ہوں تو جب میں مسجد سے نکلوں گا تو میں چینج ہو چکا ہوں گا، کہ میں اسلام کو پراپر طریقے سے فالو کرنے والا ہو جاؤں گا۔ معتکف اعتکاف میں بیٹھ کر اب یہ سوچتا نہ رہے کہ وہ کیا کریں، بلکہ اپنا پہلے سے کیجول بنا لے کہ مجھے کتنی عبادت کرنی ہے، کتنی تہجد پڑھنی ہے، کتنی تلاوت کرنی ہے، تسبیحات کتنی کرنی ہے، دعا کس وقت اور کتنی دیر تک مانگنی ہے، یہ پورا ایک کیجول پہلے سے بنا لے۔ اسی طرح کچھ چیزیں ہیں جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، مثلا جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان سے اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اعتکاف کے لیے روزہ کا ہونا شرط ہے۔ اسی طرح بغیر شرعی عذر کے مسجد سے باہر نہ نکلے، ورنہ اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ شرعی عذر یعنی کہ قضاء حاجت کے لیے تو باہر نکل سکتا ہے، وضو میں زیادہ ٹائم نہ لگائے اور زیادہ جلدی بھی وضو نہ کرے، اعتدال کے ساتھ وضو کرے۔ اسی طرح اگر کھانے پینے کا انتظام کے لیے کوئی نہیں ہے، یعنی سحری اور افطاری لانے کے لیے کوئی نہیں ہے، تو کھانے پینے کے لیے باہر جا سکتا ہے مجبوری کی وجہ سے۔ اسی طرح فرض غسل کے لیے اعتکاف سے باہر نکلنا تو جائز ہے، مگر سنت غسل کے لیے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے جنازے کی اطلاع ملی
اگر تو مسجد میں آ جائے تو جنازہ پڑھ سکتا ہے، لیکن جنازے کے لیے مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا، اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بیمار ہے اور اسے خبر ملی تو اس کی عیادت کے لیے بھی اعتکاف سے باہر نہیں نکلے گا، ورنہ اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔